السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سارا خرم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اللہ ٹوڈے. کا بہت خیر ہے. Thank you so much. And first of all, I want to say thanks that you have taken out your precious time for my show. Thank you. مائی پلیجر. تھینک یو. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ریسنٹلی میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی اور مجھے وہ اتنی پسند آئی ہیں کہ میں نے نہ صرف خود دیکھی بلکہ وہ اپنے بچوں کو بھی دکھائی ہیں، کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں اور میں نے ماشاء اللہ آپ کی دیکھی کہ آپ بچوں کے ساتھ جس طریقے سے ویڈیوز بنا کے میسیجز دے رہے ہوتے ہیں وہ بہت امیزنگ ہے. اور شارٹ ویڈیو ہوتی ہے اور پورا میسیج ہوتا ہے. تو یہ پوری جو جرنی ہے کیسے اسٹارٹ ہوئی، آپ کی فیملی کا کیا رول ہے اس میں، کیا خیال آیا تھا، کیوں اسٹارٹ کیا، تھوڑا سا بتائیے. دیکھیے، میں کافی سیشنز میں بتا چکا ہوں لوگوں کو، اور آپ کے ساتھ بھی وہی ریپیٹ کرنا چاہوں گا. میری زندگی بڑی آسان سی ہے، اس میں کچھ زیادہ پلانز نہیں ہیں، اس میں زیادہ تر سرپرائزز ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جن کاموں میں ڈالتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان کو 100% طریقے سے کریں. تو ایکچولی یہاں کی جو جرنی شروع ہوئی ہے، ہمارے مائنڈ میں کافی آئیڈیاز تھے کہ کس طرح لوگوں تک پہنچا جائے، کس طرح یہ میسیجز سوسائٹی میں اویئرنیس کے لیے پہنچائے جائیں. کیونکہ ہم یہ چیزیں پریکٹس کرتے ہیں، یہ صرف ویڈیوز ہم بناتے نہیں ہیں، یہ ہم اپنی فیملی میں پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی حد تک ہم کامیاب بھی ہیں. اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس جرنی کو جاری کریں. اور ہوا کیا کہ ہم آگے سوشل میڈیا پہ دوستوں کی مدد کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے تھے آلریڈی، لیکن دوستوں نے کہا کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، کیوں نہیں آپ اس کو سوشل میڈیا پہ پبلش کرتے، اپنے چینلز اوپن کریں. اگر آپ ہماری فالوشپ دیکھیں تو اس میں کافی نئی فالوشپ ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی لانچ کی ہیں، فیس بک پیج ہو گیا، ٹک ٹاک ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا. تو ان کو ہم نے پبلش کرنا شروع کر دیا، جتنے ہم نے میسیجز ایڈ کیے بنائے ہم نے پبلش کرنا شروع کر دیا. تو شروع میں اتنا خاص رسپانس نہیں آیا کیونکہ فین فالوئنگ اتنی نہیں تھی. لیکن اس کے بعد اچانک کچھ ویڈیوز جو ہم نے فیملی سے ریلیٹڈ، بچوں سے ریلیٹڈ پبلش کی تو ایک دم بمبارڈنگ ہوگی شروع ہو گئی. لوگ جو نے شیئر کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے لوگ ایڈ ہونا شروع ہو گئے، ایک اچھی فین فالوئنگ ہوگی. تو آئیڈیاز آلریڈی پہلے مائنڈ میں تھے کہ یار سوسائٹی میں کچھ کرنا چاہیے. یہ صرف میرے آئیڈیاز نہیں ہے، یہ میری فیملی کے بھی آئیڈیاز ہے. میری وائف بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اور بچے بھی کرتے ہیں. اب جب ان کو دیکھتے ہیں، جب میں لوگوں سے ملتا ہوں، لوگوں کی پرابلمس دیکھتا ہوں، ماں باپ اپنے بچوں سے کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسے لگتا ہوتا ہے جیسے یہ کرولٹی ہے، یہ مطلب ہراسمنٹ ہے بچوں کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اویئرنیس کے لیے اگر کچھ گھر چینج ہو جاتے ہیں تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. تو ہم یہی چاہتے ہیں کیونکہ میں اپنی بات کروں، میں ہمبل بیک گراؤنڈ سے آ کے اگر کسی مقام تک پہنچ سکتا ہوں تو آج کل تو بچے بڑے پریولیجڈ ہیں، تو ان کے پاس بڑی چیزیں ہیں، ڈیوائسز، ان کو بہت سارے آپشنز ہیں اور ان کے علاوہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے میں ان چیز کو جب کمپیئر کرتا ہوں نا کہ جو لوگ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ اتنے کامیاب نہیں ہیں، اور ہم کم پڑھے لکھے ہو کے اگر ان سے زیادہ اچیو کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ایجوکیشن ہو گیا، یہ کمپیریزن ہو گیا، یہ کہیں بھی آپ کو اچیو کرنے کے قابل نہیں بناتا، بلکہ آپ کی جو ہارڈ ورک ہے، آپ کا جو پیشن ہے، آپ کا جو لو ہے، لو فار یور ورک، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں لے کے جاتا ہے. اس وجہ سے ہم نے یہ کام شروع کیا. بالکل ایسا ہی ہے، اور بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جب پیشن ہو اور اس کے ساتھ ساتھ نیک نیتی ہو تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. سم تو ٹائمز دیکھیں، اگر آپ صرف فیم کے لیے کرتے ہیں نا، اگر آپ کی انٹینشن اسٹارٹنگ سے فیم ہوتی تو شاید اتنے کم ٹائم میں آپ کا یہ لیول نہیں ہوتا جو آپ ماشاء اللہ اتنا اللہ نے آپ کو عزت اور بخشی. لیکن جب سچے نیت سے کام کرتے ہیں تو اللہ آپ کو عزت بھی بخشتا ہے اور آپ کو فیم بھی دیتا ہے. تو بالکل بالکل صحیح کہا ایسا آپ نے، ہی ہے، بالکل لیکن صحیح ہمیں فرمایا، گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور بالکل. اور ایک اور چیز ہے، اچھا جیسے آپ نے کہا ماشاء اللہ آپ کا فیملی سپورٹ بھی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ کا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو لیٹ سپوز، الحمد للہ مجھے بھی میری فیملی کا سپورٹ ہے، لیکن مجھے آپ کو ہٹا کے ایسے لوگ ہیں جو لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں بٹ انہیں فیملی کا سپورٹ نہیں، بلکہ لوگوں کی ان کو کرٹیسزم فیس کرنے پڑتے ہیں لیکن وہ لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے، میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ کو اگر تھوڑے عرصے کے لیے لوگ اگر باغی کہتے ہیں اپنی فیملی کے اندر بھی، تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مشن بڑا ہے، کاز بڑی ہے، اس میں کسی کو آپ ہارم نہیں کر رہے، اپنی فیملی کو لے کے، اپنے فرینڈ سرکل کو لے کے کسی کو ہارم نہیں کر رہے نا، تو آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. اور میں آپ کو آج چیلنج کر رہا ہوں اس وقت آپ کے سیشن میں بیٹھ کے لائیو، کہ آپ کے کلوز سرکل والے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی بکس کے اندر آپ کا کامیاب ہونا تھا ہی نہیں. تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے.
कल को आप उनको कंप्लेन करेंगे या उनको ब्लेम करेंगे तो वो आपका फॉल्ट है। तो मैं इस चीज को मानता हूं कि 1% हो या 100% हो, आप जहां पर भी हो वो अपनी वजह से हो। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितना कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी अचीवमेंट्स के अंदर। कल को आप हारेंगे या नाकाम होंगे तो लोग आपको ही ब्लेम करेंगे। तो कल आप कामयाब होंगे तो लोग आपको ही बोलेंगे। हो सकता है वो ये भी बोलें कि मैंने इसको हेल्प की थी, चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप कामयाब होंगे तो अपनी वजह से कामयाब होंगे, नाकाम होंगे तो अपनी वजह से नाकाम होंगे। इस चीज को जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे सारा, उस वक्त हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर इस चीज की कमी है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हकीकत को कि हकीकत है क्या। हम सिर्फ कंपेयर शुरू कर देते हैं, मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपने आप को सारा से, मैं सारा नहीं बन सकता, सारा अमजद नहीं बन सकती। इसी तरह हर दूसरे बंदे के साथ यही सिलसिला है। हम चाहते हैं कि हम वो बंदा बन जाए जो कामयाब है, लेकिन हम ये नहीं स्टडी करना चाहते, ये हकीकत को जानना नहीं चाहते कि वो बंदा 20 साल से कितनी तकलीफें झेल के यहाँ पहुंचा है। तो ये मेरा मैसेज है कि आपको गिव अप नहीं करना। जो भी आपको समझते हैं कि आता है, पागलों की तरह पैशनेट, मैं पागल ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, पागलों की तरह आपने उस पर काम करना है। लोग आपको छोड़ेंगे विदाउट एनी डाउट। अगर अभी तक उन्होंने नहीं छोड़ा तो आपको छोड़ेंगे, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ उनके लिए। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक और चीज़ होती है जब हम स्ट्रगलिंग मोड में होते हैं, जब हम कुछ करने जा रहे होते हैं, जैसे मैंने एक इस सवाल को तो आपने जवाब दे दिया। अब लेट्स सपोज़ हमने वो काम करना शुरू कर दिया जो हम चाह रहे हैं, तो बहुत मुश्किलात आएँगी, स्ट्रगलिंग मोड होगा, कोई आपका साथ नहीं देगा, हर जगह-जगह आपको टॉन्ट किया जाएगा, आपको डिग्रेड किया जाएगा, डीमोटिवेट किया जाएगा। लेकिन एट एनी कॉस्ट वो करते इफ यू नेवर गिव अप और आपको पता है कि आपने किसी लेवल पे पहुँचना है और लेट्स सपोज़ आप पहुँच गए, तो वही लोग जो आपको एक वक़्त में डिग्रेड करते हैं और बुरा-भला कहते हैं, वो अचानक पकड़ से आपको इंट्रोड्यूस कराने लगते हैं, कहते हैं ये तो मेरा चाची है, मामी है, मामू है, बहन है, भाई है। तो मैं जब ये चीज़ें देखती हूँ, तो ये क्या चीज़ है? इसके बारे में थोड़ा-सा आप रोशनी डालें। सर यही तो खूबसूरती है, बल्कि ये तो कम्प्लीमेंट है आपके लिए। कोई भी इंसान है, आप हो, मैं हूँ, कोई भी जो सुन रहा है, ये तो आपके लिए कम्प्लीमेंट है। आपको तो बल्कि ऐसे लोगों को और ख्याल रखना चाहिए जो वापस आपकी जिंदगी में आए हैं, क्योंकि आप प्राउडली कह सकते हैं किसी ना किसी एक दिन, चाहे उनका नाम ना लेंगे, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे डिस्कस किया था, जिन्होंने मुझे बैक स्टेज कर दिया था, जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आज यही लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे से रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी खूबसूरती है, इस चीज को एक्सेप्ट करना। और ये वही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है जो हम्बल होगा, जिसने अपनी अचीवमेंट जो कुछ अचीव किया है वो थ्रू प्रॉपर चैनल किया है। अगर उसने 2 नंबर तरीके से किया है, वो बंदा आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करेगा। लेकिन जिसने थ्रू प्रोसेस किया है, वो बंदा इन लोगों को ज्यादा वैल्यू देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये लोग, इन्होंने जो भी किया मेरे साथ, इनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। अगर ये मुझे अकेला ना छोड़ते, मेरे साथ सख्ती ना करते, तो मैं इतना डिटर्मिन्ड, इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग ना होता। तो मेरा ख्याल है हमें ऐसे लोगों को क्रेडिट देना चाहिए और उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी हमारी कह सकते हैं औकात है। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आप सारी बातें एक्सप्लेन करें। अच्छा, एक और सवाल अब आता है कि आप जैसे-जैसे अगर आप इतने फेमस नहीं हो ऑब्वियसली, तो फिर आपको इतनी हेट भी नहीं मिलती, लेकिन जैसे-जैसे आपका फेम का लेवल बढ़ता है, वैसे ही आपको जैसे मोहब्बत अगर बहुत मिलती है, तो हेट भी मिलती है, हेट कमेंट्स भी आते हैं, जेलसी भी होती है। तो डू यू फील दैट, और आप इस चीज़ को फेस करते हैं तो कैसे, और उसके लिए क्या मैसेज देंगे जो स्ट्रगलिंग मोड में हैं और अगर वो फेम हासिल कर रहे हैं और अगर उन्हें हेट कमेंट्स आए, तो हाउ टू डील विद दैट? देखिए सारा, आप दुनिया में जितना मर्जी बेहतरीन काम कर लें, आपको नफरत करने वाले लोग जरूर आएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो है वही बाहर निकलेगा। और एक आपको बात मैं एक और कहना चाहूंगा, याद रखिएगा, ये सारे जितने सुनने वाले हैं ना बहन भाई हमारे, उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है। इंसान के अंदर से वही निकलता है जो अंदर होता है। हमेशा नफरत वहां से निकलती है जिस पेट में हराम गया होता है। ये बड़ी सख्त बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी कि जिसके अंदर से नफरत निकलती है ना बगैर किसी वजह के, उसके अंदर कहीं ना कहीं हराम गया होता है। क्योंकि आपके पास वजह और कोई नहीं होती, लेकिन आप चाहते हो कि आप सिर्फ कचरा करो। आप ये नहीं देखते कि कोई बंदा बेहतर कर रहा है, एक स्टेप ले रहा है, आप उससे एक्सपेक्ट करते हो वो 10 स्टेप इकट्ठे ले, हालांकि आपने अभी वो एक स्टेप भी नहीं लिया। हमेशा आपको जो
आके बुरा भला कहेंगे या गलत कमेंटिंग करेंगे, ये वही लोग होंगे आपसे कई दर्जे नीचे होंगे। ये याद रखिएगा, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, जाके उनकी प्रोफाइल चेक करके देख लें, उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया होगा। और जो बंदा आपको एप्रिशिएट करेगा वो हमेशा आपके ऊपर होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी बड़ा कुछ अचीव किया है, उसको पता है कि आप किस पेन से गुजर रहे हो और आपको क्या चाहिए। आपको सिर्फ कुछ मोटिवेटिंग वर्ड्स चाहिए, दैट्स इट। हार्ड वर्किंग आप कर रहे हो और कुछ किया नहीं जा सकता। आपको मैं अच्छे लफ्ज बोलूंगा, सारा आप जबरदस्त काम कर रही हैं, सारा के अंदर पता नहीं कहां से खून और ऐड हो जाएगा, स्पार्क आ जाएगा। बिल्कुल। तो यही चीज चाहिए होती है, और जो लोग ये करते हैं आप लोगों के लिए तैयार रहें, क्योंकि आपने जितने बड़े लेवल पे जाना है ना, उतना लोग ज्यादा कचरा करने की कोशिश करें, क्योंकि उनको ना सस्ती शोहरत चाहिए होती है। सस्ती शोहरत का मतलब क्या होता है कि मैं सारा कमेंट उठा के उसके ऊपर डिबेट शुरू कर दूं, ना लेना ना देना। अपना कंटेंट बनाओ ना भाई, उसने बनाया ना, आप उससे बेहतर बना दो। उसका नाम क्यों यूज कर रहे हो? उसने गलत किया या अच्छा किया, आप तो कहने को उसी का खा रहे हो ना, क्योंकि आप उसका कंटेंट यूज कर रहे हो। तो मेरी जो सुनने वाले उनको ये पैगाम है, अपना कंटेंट बनाएंगे तो अपना ब्रांड बना लेंगे। अगर फेम चाहिए तो शैतान सबसे ज्यादा फेमस है, मर्जी आपकी है। जबरदस्त। अच्छा, एक और चीज आती है कि जब आप के पास फेम आता है, आपने इतनी मेहनत की होती है, इतना स्ट्रगल किया होता है, जब कोई आपके साथ नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप किसी लेवल पे होते हो तो लोग ये भी कहने लग जाते हैं कि ये तो गलत 2 नंबर करके आगे आया होगा, या इसके तो या PR हो, या समथिंग लाइक दैट। बहुत सारे ऐसे ऐसे, यानी वो किसी सूरत वो लोग मानने को तैयार नहीं होते कि जो मेहनत जो स्ट्रगल की है वो आपने की है। ऐसे भी कुछ लोग आते हैं, तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने काफी स्पीचेस के अंदर ये बयान किया है कि आप सिर्फ ये सोचें कि आपने जो कदम उठाया था उस वक्त आपके माइंड में क्या था। मिसाल के तौर पे मैं सोशल मीडिया पे आया, मेरा मकसद था कि मैसेजेस डिलीवर करने, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि बीच में लोग आएंगे और वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, उनकी इंटेंशन क्या होगी। इसलिए हमेशा मैं क्या सोचता हूँ, मैंने स्टार्ट क्यों किया था। जब आप उस पॉइंट पे चले जाएंगे ना, आपने स्टार्ट क्यों किया था, इतने लोग बीच में आएंगे ना जो आपकी लेक्चरिंग करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं या कुछ भी पॉजिटिव भी करते हैं, आप उनको इग्नोर कर देंगे। इग्नोरेंस इज द बेस्ट टूल टू सर्वाइव। बहुत जगहों पे आपको करना पड़ता है, और आप लोग आपको बोलेंगे बुरा भला तो कोई बात नहीं, उसे आप बुरे थोड़ी बन जाते हो। आपका काम है करते रहना, क्योंकि वक्त सबसे बेहतरीन मरहम है। तो वक्त की हम कदर करेंगे तो वक्त, कहते हैं ना वो, मैं सादी अल्फाज में बोलूंगा कि वो थप्पड़ बन के नेगेटिव लोगों के मुंह पे पड़ता है, और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपका टूल बन के आपके सामने आता है आपको अप्रिशिएट करने के लिए। और आपके दुश्मन भी आपको मानते हैं। दुश्मन का मतलब है जो आपके हेटर्स हैं, वो पैदा होते नहीं है, वो बन जाते हैं लोगों को देख के, एक चेहरा देख के, यार अगर ये कर रहा है तो मुझ में क्या प्रॉब्लम है। वो देखते हैं शक्ल को, वो ये नहीं देखते कि इस बंदे ने, इस बंदी ने कितनी मेहनत की है, कितनी जुस्तजू की है, इसके अंदर ईमानदारी कितनी है। इन्ना माला मालू बिन्नियात, याद रखिएगा, ये जितने लोग फेलियर्स है ना, इनके ऊपर यही अप्लाई होता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नियतों पर है। जितने लोग बड़े एम्पायर खड़े खड़े करके बैठे हुए हैं, वो लोग नहीं है जो जिन्होंने गलतियां नहीं की थी, ये वो लोग हैं जिनकी नीयत खूबसूरत थी, बेहतरीन थी, पाक थी। और जितने लोग इस वक्त बदनाम हैं, ये वो लोग हैं जिनकी नीयत खराब है। फेम हो गया, मिल गया होगा उनको, फेमस हुए होंगे, पैसा भी कमा रहे होंगे, लेकिन मैंने पहले भी आपको अर्ज किया कि शैतान भी सबसे ज्यादा मशहूर है, तो लेकिन उसको लानत भी सबसे ज्यादा मिलती है। बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें अवेयरनेस दे रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं और बस ऐसे ही गुज़ारते हैं। बहुत ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे जो सुबह उठते हैं, नॉर्मल टिपिकल लाइफ, उठे, खाना खाया, सो गए, थोड़ी-सी मूवी देख ली व्हाटएवर, या लेट्स सपोज़ जॉब कर ली, लेकिन कोई मकसद नहीं है जी, प्लान नहीं है। तो असल में आपकी नज़र में ज़िंदगी क्या है, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी चाहिए और हाउ टू फाइंड द पर्पस इन लाइफ? एक बंदे को कैसे पता चले कि उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, वो क्यों आया है? देखिए, ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अक्सर लोग बुक्स में पढ़ते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस में सुनते हैं
کہ اتنے بجے اٹھو, اتنے بجے نماز پڑھو, اتنے بجے برش کرو, اتنے بجے یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. دیکھو خدا کے لیے آپ انسان ہو, آپ مشین نہیں ہو. میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. آپ کو کرنا ہے آپ کرو. میرے خیال سے یہ غلامی کا ایک طریقہ کار ہے, ایک نیا طریقہ ہے لوگوں کو غلام بنانے کا, کتابوں کا, لیکچرز کا, لوگوں کا. آپ کو ریئلائز کرنا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر کیا ہے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ سے وہ کام لیے جائیں گے, لیکن کیا ہے کہ آپ کی نیت کہاں پہ لے کے جاتی ہے آپ کو. سونا بری بات نہیں ہے, ٹائم ویسٹ کرنا بری بات نہیں ہے, کیونکہ جب ٹائم ویسٹ کرتے ہیں نا وہیں سے انسان سوچتا ہے. یاد رکھیے گا, انسان کا دماغ جتنا بزی ہوگا نا اتنا مشین کی طرح کام کرے گا, اور اس میں ایموشنز ختم ہو جائیں گے, اور اس کے بعد وہ نیا آئیڈیا لے کے نہیں آ سکتا. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو لاؤڈلی. تو اگر آپ نے نئے آئیڈیاز چاہیے آپ کو تو لوگوں کو ریلیکس کریں. آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ ایجنسیز کے اندر بلیک رومز ہوتے ہیں, ڈارک رومز ہوتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو صرف بٹھایا جاتا ہے کچھ نہ کرنے کے لیے, کہ وہ سوچیں. جتنا ٹائم ویسٹ کریں گے اتنا وہ ان کے دماغ میں نا ایک گرمی آئے گی, وہ سوچیں گے یار کچھ نیا کچھ سوچنا ہے, پرابلمز کیا ہیں. کیونکہ یہ لوگوں کو جب پرابلم نظر آتی ہے یہاں سے ایک آئیڈیا نکل کے سامنے آتا ہے, اور ان کو صرف ہم نے کیا کرنا ہے, ریئلائز کروانا ہے. بیٹا بیٹی آپ کیا کرنا چاہتے ہو, جو دل کرتا ہے وہ کرو, لیکن کوشش کرو کہ آپ ایسا کام کرو جس میں سوسائٹی کو کچھ آپ ایڈ کر سکو. آپ کے والدین کو کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو, اس سے پہلے آپ کو شرمندگی محسوس نہ ہو. برا کام کرو گے کانسیکوینسز, ریپرکشنز آپ کو بیئر کرنی ہے. اچھا کام کرو گے وہ بھی آپ کو بیئر کرنے. ہمیں تھوڑا سا کریڈٹ اس لیے مل سکتا ہے کہ ہم آپ کے پیرنٹس ہیں, اور اسی طرح آپ برا کام کرو گے ہمیں اس کی بھی لان تان سننے کو مل سکتی ہے. چوائس آپ کی ہے. دنیا میں جتنے لوگوں نے کام کیا ہے انہوں نے محنت کی ہے, پاگلوں کی طرح کام کیا ہے. آپ چاہے ریڈی لگائیں, چاہے آپ چھوٹا موٹا کام کریں, چاہے بڑا بزنس کھڑا کریں, لیکن اس کے اندر اگر آپ کا نیا آئیڈیا نہیں ہے تو آپ لکیر کے فقیر کی طرح چلتے رہیں گے. لوگ کیا کام کرتے ہیں, لوگوں کو امپاور کرتے ہیں مختلف طریقے سے. میں لوگوں کو آنیسٹلی اسپیکنگ ڈائیورٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں پہلے اس کو انجوائے کریں, اس کے بعد نئے کی طرف سوچیں. وجہ کیا ہوتی ہے, ہم جو ہاتھ میں ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں, اس کو انجوائے نہیں کر پاتے. تو ہماری زندگی صرف اسی لیے سفر کرتی رہتی ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ میرے 10 سال بعد کیا ہوگا. خدا کے لیے اپنے مومنٹ کو جو آپ کو ملا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگلے مومنٹ میں کیا ہونے والا ہے. زلزلہ آ جائے گا, سونامی آ جائے گی, کورونا آ جائے گا, کیا کر لو گے. اپنے مومنٹ کو انجوائے کرو, اس کا بیسٹ کرو, اور آپ کو خدا کی قسم کھا کے رہا ہوں آپ سے وہ کام ضرور لیا جائے گا جس کے لیے آپ پیدا ہوئے ہو. آپ اپنی زندگی میں اگر زندہ ہو, سانس چل رہی ہے, نہ تو اپنی مرضی سے آپ آئے تھے نہ اپنی مرضی سے جاؤ گے. آپ چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے تھے, آپ بھی ماں ہیں, آپ کو اندازہ ہے, میں بھی باپ ہوں, مجھے اندازہ ہے. ہم بھی اسی طرح پیدا ہوئے تھے. ایک وقت ہماری سانسیں چلتی تھیں لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. آج ہم کھڑے ہو کے باتیں کر سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو وائس کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکرز بولتے ہیں, ہم اپنے کو بولتے ہیں میں ٹیچر ہوں, میں اسکالر ہوں. کہاں سے آیا سب کچھ؟ کیا ہم نے سوچا تھا یہ؟ ہم نے چوز کیا تھا؟ نہیں. یہ تب ہوا ہے جب ہم نے اپنی نیت کے ساتھ اپنے جو وقت ہے اس میں بیسٹ کیا, اس میں 100% دیا ہے. اس میں کوئی ایجوکیشن انوالو نہیں ہے, اس میں کوئی ریچنس انوالو نہیں ہے, پیسہ انوالو نہیں ہے, آپ کی پاورٹی انوالو نہیں ہے, صرف آپ کی انٹینشن انوالو ہے. تو یہ میرا میسج ہے کہ آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, نو پرابلم, لیکن اس کا کریڈٹ آپ کو خود کو لینا ہے, تب جا کے آپ کوئی نہ کوئی بڑی چیز کرو گے. اگر آپ اس کا بلیم کسی کو کر رہے ہو تو وہ سب سے بڑی غلطی کر رہے ہو. جی بالکل, بہت اچھی باتیں آپ ماشاءاللہ بتا رہے ہیں ہمیں. اچھا یہ سب اپارٹ فرام آل دیز, آج کل ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. مینس ہر بندہ ڈپریشن, اور آپ کو پتہ ہے انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہے. تو کیوں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, تھوڑا سا اس حوالے سے روشنی ڈالیں یا اویئرنیس دے دیں پلیز نوجوانوں کو, کیونکہ بہت زیادہ ٹف ٹائم چل رہا ہے. آپ اس کے بارے میں بتائیے. سارا ڈپریشن کچھ نہیں ہے, یہ صرف ایک کھیل کھیلا جاتا ہے, ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے ہر معاشرے کے اندر, کیونکہ آج کل ہر چیز بزنس بن چکی ہے. ڈپریشن 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 کی گولیاں بیچنی ہے, ڈپریشن کا ڈرنک بیچنا ہے, ڈپریشن کی موٹیویشن اسپیچ بیچنی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. لوگوں کی سانسیں چل رہی ہیں, لوگ کھانا کھا رہے ہیں. لوگوں نے نا خود اپنے اوپر ایکسپیکٹیشن کی بیس پہ اپنے دماغ خراب کیے ہوتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
لوگوں کو لگتا ہے ڈپریشن اس کو ہوتا ہے جس نے چوری کی ہے. آئی چیلنج یو. اس کو پرابلم رہتی ہے, اس کو ڈر رہتا ہے میں ابھی پکڑا جاؤں گا, ابھی پکڑا جاؤں گا, ابھی پکڑا جاؤں گا. تو یہ اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو زندہ بھی رکھنا ہے اور اس کو پریشان بھی رکھنا ہے, کیونکہ اس نے کام ایسا کیا ہے. ڈپریشن اس کو ہوگا جس نے حرام کھایا ہے. میں بڑا لاؤڈلی بتا رہا ہوں, باقی کسی بندے کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا. یہ نارمل ہے, لوگوں نے ہائپس کریٹ کی ہوتی ہیں. لوگوں کو پرابلم کیا ہے, لوگ خود چوری کرتے ہیں اور بلیم کس کو کرتے ہیں؟ گورنمنٹ کو. ہر بندہ اپنے لیول پہ غلط کام کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, حرام خوری کر رہا ہے, لیکن بلیم کس کو کرتا ہے؟ دوسرے بندے کو جو سامنے اس کے بیٹھے کرا, اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتا. سب سے بڑی بری بات یہ ہے جو ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے جس کو آپ ڈپریشن بول رہی ہیں. میں ایکچولی پتہ نہیں کیوں اس چیز سے ایگری نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ کو پتا کہ آپ کو ڈپریشن ہے, اس کا مطلب آپ کو ڈپریشن نہیں ہے. آپ نے وہ اسٹیٹ آف مائنڈ خود چوز کیا ہے کہ میں نے اس کے اندر رہنا ہے. آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ کیوں نہیں لے کے جاتے ہو؟ کوئی یہ سوچتے کیوں کہ آپ گٹر کے کنارے, ایک چھپڑ کے کنارے, ایک چھوٹی سی جگی کے اندر نہیں ہو. وہ لوگ آپ سے زیادہ خوش ہیں. اس میں چھت انوالو نہیں ہے. آپ نے ایکسپیکٹیشن لگائی ہوئی ہیں. آپ نے یہ ایکسپیکٹیشن لگائی ہے میری بہن کا بیٹا فلاں اسکول جاتا ہے اور اس کے نمبر اتنے آتے ہیں, میری بیٹی کے میرے بیٹے کے اتنے نمبر آتے ہیں. اس چیز نے آپ کو ڈپریشن کا بنایا, شکار کیا ہوا ہے. وہ ڈپریشن نہیں ہے, وہ آپ نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا, اس کے اندر سزا دی ہے, آپ نے خود زندہ جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے. آپ نے اس چیز سے نکالیں. میں آپ کو ایمانداری سے بول رہا ہوں, یہ ماؤں کو باپوں کو پیغام ہے. وہ ناکام لوگ ہیں, اپنی ناکامیوں کو اپنے بچوں سے اچیو کرنا چاہتے ہیں. امپاسبل. ساری زندگی آپ ڈپریشن کا شکار رہو گے. آپ چاہتے ہو کہ میں اپنے محلے کی عورت کو خوش کروں, اپنے ساتھ والے نیبر کو خوش کروں, اس چیز نے آپ کو ڈپریشن کا شکار بنا ہوا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے, کوئی ڈپریشن چیز نہیں ہے. یہ آپ نے اپنے آپ کو خود سزائیں دی ہوئی ہیں کمپیئر کر کے. کمپیریزن از اے کرس. جب آپ کمپیئر کرتے ہیں آپ اپنی انسلٹ کرتے ہیں. فار گاڈ سیک اس چیز سے باہر نکلیں. ڈپریشن کچھ نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں میں گولی کھا کے سو جاؤں گا, یہ کر لوں گا, کیونکہ یہ تو بزنس ہے. یہ حالت کریٹ کی جاتی ہے کمپیریزن میڈیا کے تھرو کہ فلاں کے اتنے بچے ہیں, آپ یہ کریں گے تو یہاں جائیں گے. میں آپ کو چیلنج کر کے بولتا ہوں, میرے پاس اس وقت سروے فیگرز نہیں ہے, آپ سروے اٹھا کے دیکھ لیں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ڈگریاں لے کے ذلیل ہو رہے ہیں. سوری فار دیٹ, لیکن یہ حقیقت ہے. لیکن جو لوگ اتنا پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن محنت کش ہے, ہنر ہے ان کے پاس, ان کے اندر ایک سیلف اسٹیم ہے, وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے, وہ اپنے بائک کھڑے کر رہے ہیں, وہ سائیکل پنکچر کی دکان کے اوپر اتنا اپنے بائک کھڑا کر لیتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی سیلف اسٹیم ختم ہو چکی ہے, تو اس میں آپ کمپیریزن شروع کرتے ہیں. میں اس کو شارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈپریشن کچھ نہیں ہے, کہ لوگوں نے اپنے آپ کو خود سزائے دی ہوئی ہیں, ان سے کو خود نکلنا پڑے گا. اگر یہ نہیں نکلیں گے تو یہ ڈیزرو کرتے ہیں یہ حالت. ہم سوری ٹو سے, یہ مائیں ہیں, جو اچھا, باپ ہیں. آئی کیم ٹو دا کنکلوژن آئی تھنک آپ کا یہی کہنا ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے ڈیو ٹو ایکسپیکٹیشن. آپ کا جب ایکسپیکٹیشن لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے, آپ ہر بندے سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں, اور آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری چیز یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہم یہ کریٹ کریں گے, اور یہ ہم پہ خود لعنت اس لیے کہ ہمیں خود نکل سکتے ہیں ایزیلی بٹ نکلنا نہیں چاہتے, اور آپ بلیم گیم کھیلتے ہو, رائٹ؟ بالکل, مطلب ہم کمپیئر کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ ماں باپ کی بات کر رہا ہوں کہ میرا بچہ وہ اچیو کرے جو کسی اور نے کیا ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے. تو وہ ایکسپیکٹیشن ہمیں ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہے. میرے پاس بڑے میسج آتے ہیں, بہت ساری بہنوں کے میسج آتے ہیں. میں اس پہ ویڈیوز بناؤں گا, آہستہ سے میں ویڈیوز بناتا ہوں اس کے اوپر, کہ یہ لوگ اپنے آپ کو خود ہی مار رہے ہیں اور اپنے بچوں کو ڈپریشن کے شکار کی طرف لے کے جا رہے ہیں, مطلب ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمارے بچے بیمار ہو گئے ہیں. اب بچے کو اتنا ٹارچر کرو گے, بھائی کہ لوگ کریں گے. ایک اور بات ہے, ماں باپ خود کر رہے ہیں انڈائریکٹلی, بغیر جانتے ہوئے. خدا کے لیے ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہے. بچوں کو مشینیں مت سمجھیں, وہ آپ کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں, ان کی غلطی نہیں ہے. اچھا, جیسے کہ آپ بھی ماشاء اللہ پیرنٹ ہیں, میں بھی ایک ماں ہوں, اور ہماری پوری اپنی طرف سے کوشش ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں. ایک تو بچوں کی ٹریننگ کے حوالے سے میں پوچھوں گی, دوسرا یہ پوچھنا چاہوں گی کہ شاید ہم کوشش کریں ہمارے بچوں کی تربیت اچھی, اور اس سے پہلے ہم چاہیں گے خود کو بہتر کریں, رائٹ؟ لیکن بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جو ان کے ماں باپ نے ان کے ساتھ کیا, اور پھر وہ غلط بے شک ہو, اور پھر انہوں نے وہی کیا, اور وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں ایک چیز چلتی آئی ہے,
اور اس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو بہت مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں، جو کیونکہ بچوں کی بات آئی ہے اور بچے ہمارا فیوچر بھی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ویسے تو کہا جاتا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، عزت کرو، اور obviously نو ڈاؤٹ کرنی چاہیے، لیکن ان پیرنٹس کا کیا جو اپنے بچوں کو بے انتہا ٹارچر کرتے ہیں، بلا وجہ مارتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، اور پھر کیا ان کی عزت بھی لازم ہے؟ یعنی وہ آپ کو ظلم کر رہے ہیں، آپ کو مار رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، اور پھر آپ کو کہ آپ کو ان کی عزت کرنی ہے؟ تھوڑا سا بتائیے، مسکانسیپشن کلیئر کریں۔ دیکھیں آپ کسی کو کہہ کے عزت نہیں کروا سکتے. میں آپ کو بولوں سارا میری عزت کرو، سارا میری عزت کرو، یہ کون سا کام ہے یار عزت کرنے کا؟ عزت ایسے نہیں ہوتی، عزت کریکٹر سے ہوتی ہے. آپ کام ایسا کرو کہ آپ کو عزت کرے. باقی رہی بات دین اسلام کی، اس میں ہے والدین کی عزت کرنا، لیکن آپ بچے کو جس کو عقل ہی نہیں ہے اس کو بولو کہ میری عزت کرو، وہ کیا آپ کی عزت کرے گا خدا کے لیے؟ اگر وہ 30-35 سال کا ہو گیا، اس کو تھوڑی عقل آ گئی ہے، پھر جا کے اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کو احساس ہوگا کہ میں خود پیرنٹ بن چکا ہوں، میں نے اپنے والدین کی عزت کرنی ہے. وہ ایک اور سینیریو ہے. آپ ایک چھوٹے بچے کو ابھی اس کا مائنڈ پراپر ڈیولپ نہیں ہوا، اس سے ایکسپیکٹ کر رہے وہ اپنی عزت کرے، وہ نہیں کرے گا. وہ صرف جو دیکھے گا وہی کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے والدین کی عزت کریں تو آٹومیٹک وہ کریں گے. ہماری اس کے اوپر کافی ویڈیوز آ چکی ہیں، ہم نے کافی ویڈیوز پبلش کی، 1 منٹ کی ویڈیو، لمبی ویڈیو نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اگر بچے آپ کی عزت کریں تو آپ کو اپنے والدین کی کرنی پڑے گی. اگر آپ نے نہیں کی، سوری فار دیٹ، یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. آپ کو ذلیل ہونے کا کوئی نہیں روک سکتا. آئی ایم سوری. آپ کو ماں باپ کا درجہ مل گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ سب کے لیے بات کر رہا ہوں، بالکل تو آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. اب آپ نے اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ اپنی زیادتی کے لیے ریڈی ہو جائیں. ابھی آپ، یہ اوپن چیلنج ہے، اس میں میرا چیلنج نہیں ہے، یہ امجد کا کال نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے بھائی. تو آپ کو جو ایکسپیکٹ کرنا ہے، بالکل صحیح جو کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھانا پڑے گا. ٹھیک ہے، بالکل اس ایسا میں ہی ہے. روح ایسا بدلتے ہوتا ہے نا رہتے کہ ہم بچوں کو کہیں کہ آپ یہ نہیں کرو، لیٹ سپوز ہم کہیں کہ آپ گالیاں نہیں بکو، جھوٹ نہ بولو، اور ان کے سامنے ہی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور بچوں کو کہیں آپ نہ کرو، تو بچہ اوبیسلی نصیحتوں سے زیادہ عمل سے سیکھتا ہے. وہ کہے گا میرے پیرنٹ، بلکہ ہماری بھی عزت کم ہو جائے گی، کیوں دیکھے گا ماں باپ خود تو جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں جھوٹ نہ بولو. بے شک بے شک آپ نے صحیح فرمایا، بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ اس کو کسی کو بائی فورس کچھ نہیں اچھا کروا مجھے، سکتے. ہاں بالکل. ابھی کرنٹ سچویشن کورونا جو ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے، اور آپ ہمیں کیا بتانا چاہیں گے، کیا سجیشن دینا چاہیں گے، اور آپ بس اپنی رائے بتائیے. دیکھیں اگر ابھی تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ نے دنیا، ایسی دنیا جو آج کل چل رہی ہے اس کے اندر آپ سروائیو کر رہے ہیں نا، تو کورونا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ کا اگر جی مائنڈ سیٹ اسٹرانگ ہے نا، تو کورونا آپ کو کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے بیماری ہوتی ہے، مہلک ہوتی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے یہاں پہ جسمانی بیماری. آپ کی بالکل چند دن بعد ریکور ہو جاتی ہے. یہ بیماری آپ نے ٹھیک کر لی نا، کوئی بھی بیماری آپ پہ اثر نہیں کرتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی، اگر ہائپ کریٹ ہوئی ہے کوئی نہ کچھ وجہ ہے تو ہوئی ہے، لیکن مقصد صرف یہ ہے آپ کو سمجھانے کا، آپ سے بات کرنے کا. اس میں آپ نے 2 چیزیں کرنی میری نظر میں. آپ نے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا اور اپنے سر پہ نہیں بٹھانا، نہ اس کو ایکسٹریم پہ لے کے جانا ہے، نہ اس کو اگنور کرنا ہے. اور اس میں اگر کہیں آپ کو لگے کہ میں اس کو اگنور کر دوں کہ میں تو بہت ہوشیار ہوں، میں بڑا مضبوط ہوں یا مضبوط ہوں، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ غلط بات ہے. اگر اس میں آپ کو چند دنوں کے لیے یہ محسوس کرنا پڑتا ہے کہ میں ڈر گیا، میں ڈر گئی، اس میں بری بات نہیں ہے. یہ نبیوں نے بھی کیا ہے، نبیوں پیغمبروں نے کیا، انہوں نے مثالیں قائم کی ہمارے لیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. احتیاط سب سے بہترین چیز ہوتی ہے. لیکن اس سے اوپر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے سر کے اوپر بٹھا لیں گے نا، تو آپ اگر بیمار نہیں بھی ہیں نا تو آپ ہو جائیں گے. مینٹلی اسٹرانگ رہنا ہے، اور آپ کو کوئی بیماری آ کے ٹچ نہیں کر سکتی. کورونا سے زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں، بھوک ہے، ڈپریشن ہے جس کو آپ ابھی بول رہی ہیں، جو کمپیریزن سے نکلتا ہے، لیکن ہم ورڈ وہ اکثر یوز کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے جو بایسنس ہے، ایک دوسرے کے لیے بایسنس ہے، نفرت ہے، وہ سب سے بڑی بیماریاں ہیں. یہ کورونا تو آگے چلی جائے گی، لیکن جو ذہنوں کے اندر بیماریاں ہیں وہ کب نکالیں گے ہم لوگ؟ نفرت جو ایک فرقہ واریت ہے یا ریلیجیس وارز ہیں، اس کو کیسے بالکل ختم کریں؟ یہ اس سے بھی خطرناک ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا.
तो मैं ये कहूँगा कि पॉजिटिव रहें, कोई भी बीमारी आपको टच भी नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला, बहुत मज़ा आया आपके साथ। इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में इनवाइट करूंगी। आपकी जर्नी जानने की और हमें बहुत अच्छा लगा। जाने से पहले मैं चाहूँगी आप हम सब के लिए कोई मैसेज दीजिए। बस ये रियलाइज कर लें सारे कि क्या आप अपनी मर्जी से पैदा हुए थे? नहीं। पहले दिन को याद कर लें कि आपकी क्या हैसियत थी। कुछ नहीं कर सकते थे। अगर आज आप कुछ कर सकते हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पहुँचाया है, तो यकीन कीजिएगा आप वहाँ भी पहुँचेंगे जिसका आपने ड्रीम किया है या अभी तक आपने सोचा भी नहीं है। अभी तक जितना कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ है, वो आपकी मर्ज़ी से नहीं हुआ। तो इसलिए अपनी मर्ज़ी नेचर पे थोपने की ज़रूरत नहीं है। अपने वक़्त को एन्जॉय करें, अपने टाइम को बेस्ट करें, अच्छी नीयत के साथ करें और खुदा की कसम आपको वो भी मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।